میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں۔ میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہو۔ افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں، آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا، کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ پشاور جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے پہنچ کر تباہی پیر کے رکھ دی۔ مولانا فضل الرحمان کو جلسے میں دیکھتے ہی پورا ملک حیران رہ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ایسی تقریر کی کہ در و دیوار ہلا کر رکھ دی اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم الیکشن میں اور سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ہم لوگ رولا نہیں کرتے، لیکن سارا رولا ہی تمہارا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تو بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے۔ ہمیں کیا پڑی ہے؟ 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا، پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے، یہ رولا تیرا ہے۔ کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو
تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا، میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں۔ میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہو۔ ہاں، واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں۔ پاکستان کو پاکستان کے ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا ہے۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے۔ تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی، تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رینگتی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کی انتہائی مدلل تقریر۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ طاقتوروں، تم نے جو ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ جو کیا، پوری دنیا ہم پر تھوک رہی ہے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔